امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی آپ کے بارے میں آتے ہیں، اور یہ طبقات حنابلہ میں یہ بات موجود ہے جو بتانے لگا ہوں۔ بڑی خاص بات ہے کہ جن ہو گئے تھے ایک عورت کو۔ یہ ایک بادشاہ تھے اس وقت کہ ان کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، اس کو جن ہو گئے، لونڈی کو۔ تو لونڈی بڑی حسین تھی اور بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے، لیکن جن پڑ گئے اس کو، تو اب وہ پریشان تھا کہ جن نکلیں گے تو یہ میرے ساتھ رہ پائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل اس وقت حیات تھے، تو بادشاہ نے اپنا ایک خادم بھیجا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کے پاس کہ سألہ ان یدعو لہا بالعافیت، کہ جاؤ اور میری اس لونڈی کے لیے عافیت کے حوالے سے ان کے سوال کرو کہ ان کے لیے دعا کریں کہ میری لونڈی ٹھیک ہو جائے، جن اس کا نکل جائے۔ احمد بن حنبل نے اپنے خادم کو بھیجا۔ جب وہ پہنچا ادھر امام احمد بن حنبل کے پاس، تو آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے جا کے بتایا کہ ایسے ایسے بادشاہ کی لونڈی ہے، تو اس کو جن ہو گئے، تو بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ مہربانی کرے دعا کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کیا فرق، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے نا جوتے پہنے ہوئے تھے نا، جوتے، تو آپ نے دو جوتوں میں سے نا ایک جوتا اتارا، ایک جوتا اتار کر اس خادم کو دیا، فرمایا یہ جوتا میرا لے جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ امد الی دار امیر المومنین، جاؤ بادشاہ کے گھر چلے جاؤ، وجلس عند رأس هذه الجاریہ، اور جا کے اس لونڈی کے سر کے پاس بیٹھ جاؤ، جوتا بھی لے جا اور لونڈی کے سر کے پاس جا کے بیٹھ جا، اور وہاں جا کر وَقُلْ لَهُ، اور جا کے اس جن کو یہ کہنا، قَالَ لَكَ احمد، اس جن سے کہنا کہ اے جن تجھے احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی خود بھی نہیں گئے، جوتا بھیجا ہے۔ اب جوتا کیوں بھیجا ہے آگے اس کی وجہ بھی بتائیے۔ پھر جاؤ اور اس جن سے جا کے کہو کہ احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں، کیا ایما احب الیک، کہ دو باتوں میں سے تجھے کون سی بات پسند ہے، دو میں سے ایک پسند کر لے۔ کون سی دو باتیں؟ پہلی بات کہ تخرج من هذه الجاریہ، یا تو اس لونڈی کو چھوڑ کے نکل جا، او تصفح بهذا النعل 70، اگر نہیں نکلے گا تو تجھے یہ 70 جوتے پڑیں گے، یا تو دفع ہو جا یا پھر 70 جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب اس جن سے آپ خود نہیں گئے، نشانی کے لیے جوتا بھیجا، اس نے جا کے یہ سارا معاملہ کیا۔ وَمَضَىٰ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، وہ خادم گیا اور جا کے اس نے یہ ساری بات اس جن سے کہہ دی وہاں جا کے۔ تو جب یہ کہا نا کہ 70 جوتے پڑیں گے یا تو چھوڑ کے نکل جا، احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اور جوتا ان کا یہ ہے، تو فَقَالَ لَهُ الْبَارِدُ عَلَىٰ لِسَانِ الْجَارِيَّةِ، تو اس لونڈی کی زبان پر وہ جن بول پڑا۔ جن بولا، جن نے کیا کہا؟ تو بولا، اس نے کہا السمع والطاعۃ، اس نے کہا میں خادم میں حاضر، تو آپ حکم کریں جو آپ کا حکم ہے۔ احمد بن حنبل کے اس بات کے بعد کہتے ہیں السمع والطاعۃ، کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل کی بات سنی اور سننے کے بعد اس کے آگے سر بھی جھکا لیا، جو آپ کا حکم۔ اچھا، یہ کہہ کے پھر کہتا ہے میں نے سنا، میں نے مان لیا، کہتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، ابھی اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جاتے جاتے پھر کہتا ہے کہ لو امرنا احمد، اگر احمد بن حنبل مجھے یہ حکم دیتے کہ ان لا نقیم بالعراق ما اقمنا به، یہ تو انہوں نے صرف اس عورت سے دور جانے کا کہا ہے، اگر وہ کہتے عراق چھوڑ جا تو میں ان کے کہنے پہ عراق ہی چھوڑ دیتا۔ عراق میں، کیونکہ آپ بغداد میں رہتے تھے احمد بن حنبل، کہتے میں عراق ہی چھوڑ دیتا، ان نے صرف کہا کہ اس لونڈی کی جان چھوڑو، تو وہ چھوڑ کے چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر وہ کہتا ہے جاتے جاتے کہتا ہے کہ میں کیوں احمد بن حنبل کی بات مان رہا ہوں،
کہتا ہے انہو اطاع اللہ، کہ احمد بن حنبل اللہ کی اطاعت میں ہے. ومن اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے. اب آج کل تو فراڈی بندے جن نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو فراڈی بندوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ وہی کرتا ہے جو رب کی اطاعت کے اندر ہوتا ہے. اب جن نے یہ کہہ کے وہ دفعے ہو نکل گیا. اچھا، بادشاہ کو یہ لونڈی بڑی پسند تھی، تو جب وہ جن چلا گیا تو پھر بادشاہ کی اس لونڈی سے اولاد بھی ہوئی. کچھ عرصہ گزرا تو امام احمد بن حنبل وفات پا گئے. وہ فوت ہوئے تو یہ جن پھر آ گیا، لونڈی پہ پھر آ گیا. جب پھر آ گیا تو احمد بن حنبل تو زندہ نہیں تھے. اب اس وقت ایک اور عالم دین تھے، عالم دین، ان کا نام تھا ابو بکر مروردی. وہ عالم دین تھے اس وقت کے. تو احمد بن حنبل نے نا تو ان کی طرف پیغام بھیجا کہ جاؤ مروردی سے جا کے کہو کہ وہ جن نکالے، جو کہ احمد بن حنبل نے نکالے تھے جوتا دکھا کر. چلو یہ جوتا نہیں تو کچھ اور دکھا کے نکال لے گا. اس وقت کا یہ عالم ہے. تو جب مروزی صاحب تک یہ پیغام پہنچا تو ان کو پتا تھا کہ احمد بن حنبل نے جن نکالا تھا پہلے اس کا. اب وہ چلے گئے تو جن دوبارہ آ گیا ہے. تو مروزی صاحب نے جوتا نہیں بھیجا بلکہ خود آئے، خود آ گئے. اور جب خود وہاں پہ آئے تو ابو بکر مروزی نے آ کر اس جن سے کہا، اسے کہا کہ اس لونڈی کو چھوڑ دے یا تجھے جوتے لگیں گے. وہی بات کی جو احمد بن حنبل نے کہی تھی، لونڈی کو چھوڑ دے یا تجھے جوتے لگیں گے. اب جن بولتا ہے فکلمہ المارد علی لسانہا، تو پھر اس کی زبان پہ وہ جن بولا اس لونڈی کی زبان پر، کہتے لا اخرج من هذه الجاریۃ ولا اطیعک ولا اقبل منک. وہ کہتے تو جو مجھے کہہ رہا ہے میں چھوڑ کے نکل جاؤں یا جوتے پڑیں گے. اس نے کہا ہر کوئی احمد بن حنبل نہیں ہوتا. احمد بن حنبل اور تھا، اس کی مان بھی لی تھی اور نکل بھی گیا تھا. کہنے لگا میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں اس لونڈی سے نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ میں تیری کوئی بھی بات نہیں مانوں گا. کیوں؟ تو وہ کہنے لگا احمد بن حنبل اطاع اللہ، احمد بن حنبل اللہ کی اطاعت میں تھا. فَأُمِرْنَا بِطَاعَتِهِ، اور ہمیں بھی حکم تھا کہ ہم سب احمد بن حنبل کی اطاعت کریں. اس کی اطاعت کا ہمیں حکم تھا، تیری اطاعت کا نہیں ہے. تو وہ نہیں نکلا. تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندے کا کام نہیں ہے جن نکالنا، تو یہ وہی نکال سکتے ہیں جو اللہ کی اطاعت میں ہوتے ہیں.